140 سے 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں، جو کہ سب سے بڑے امپلائمنٹ جنریٹر تھے۔ ایک بڑا یونٹ لگنے میں 3 نسلیں لگ جاتی ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے یونٹ لگنا۔ ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یونٹ بند ہو گئے۔ ایس ایم ایز جتنے بھی ہیں اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے جنک یارڈ میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹوٹلی کولیپس ہو گیا۔ اگر ہماری اکانومی ایسی ہی رہی، اللہ نہ کرے کہ ہمارے کو IMF پروگرام پھر سے لینا پڑے، میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، خدا را جلدی فیصلے کریں۔ جو بچ گئی ہے انڈسٹری اس کو بچا لیں، جو بند ہو گئی ہے وہ واپس نہیں چلے گی۔ اس کا حل ایک ہی ہے، اگر ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو بچانا ہے، انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن ایمرجنسی، وہ بھی ایمرجنسی بیسس کے اوپر۔ جو انڈسٹری وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اس کو بچا لیں، اس کو نکال دیں وینٹیلیٹر سے۔ جو بند ہو گئی ہے اب وہ واپس نہیں چل سکتی۔ اب تو دنیا بول رہی ہے 40 انڈسٹری، سیمنٹ، سٹیل، گلاس، ایلومینیم، کیبل، پینٹ، ٹائلز، پائپس، فرنیچر، اور پوری لسٹ ہے ہمارے پاس۔ ساری کی ساری انڈسٹریاں کولیپس ہو گئی کیونکہ ہم نے ریئل اسٹیٹ بزنس کو ختم کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ورلڈ اکنامک فورم کی جو گلوبل رسک رپورٹ آئی ہے 2026، وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لیک آف اکنامک اپرچونٹی اور ان امپلائمنٹ از دی پرائمری رسک فیسنگ پاکستان۔ یہ بہت ہی الارمنگ رپورٹ ہے FPCCI کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے۔ یہی بات ہم جو پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ کو کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اب دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے خطرہ ہے جو IMF پروگرام میں ہم ہیں اور جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم جون 2027 میں نکل جائیں گے، اگر ہماری اکانومی ایسی ہی رہی، اللہ نہ کرے کہ ہمارے کو IMF پروگرام پھر سے لینا پڑے، ہم اکنامک سٹیبلٹی کرتے کرتے اکانومی کو سٹیٹک کر کے بیٹھ گئے۔ 140 سے 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں، جو کہ سب سے بڑے امپلائمنٹ جنریٹر تھے۔ ایک بڑا یونٹ لگنے میں 3 نسلیں لگ جاتی ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے یونٹ لگنا۔ ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یونٹ بند ہو گئے۔ ایس ایم ایز جتنے بھی ہیں اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے جنک یارڈ میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹوٹلی کولیپس ہو گیا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ فائلوں کا کاروبار ہو، ہم اس کے ایکسٹریملی خلاف ہیں۔ ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بات کرتے ہیں کہ گھر بنے، ہائی رائز بلڈنگز بنے، اس سے 40 انڈسٹری ہیں جو چلتی ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں۔ 40 انڈسٹری، سیمنٹ، سٹیل، گلاس، ایلومینیم، کیبل، پینٹ، ٹائلز، پائپس، فرنیچر، اور پوری لسٹ ہے ہمارے پاس۔
ساری کی ساری انڈسٹریاں کولیپس ہو گئی کیونکہ ہم نے ریئل اسٹیٹ بزنس کو ختم کر دیا. کیوں ختم ہو گئے یہ سارے؟ کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. جیسے ابھی ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب نے بات کی، ہائیسٹ ریٹ آف الیکٹریسٹی پاکستان میں ہے 12.5 سینٹ. گیس کی پرائس 3,900 روپے پر MMBTU ہے. انٹرسٹ ریٹ 10.5% ہے. ٹیکسیشن 55 سے 65% ہے. میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، خدا را جلدی فیصلے کریں. جو بچ گئی ہے انڈسٹری اس کو بچا لیں، جو بند ہو گئی ہے وہ واپس نہیں چلے گی. اس کا حل ایک ہی ہے، اگر ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو بچانا ہے، انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن ایمرجنسی، وہ بھی ایمرجنسی بیسس کے اوپر. جو انڈسٹری وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے اس کو بچا لیں، اس کو نکال دیں وینٹیلیٹر سے. جو بند ہو گئی ہے اب وہ واپس نہیں چل سکتی. اب تو دنیا بول رہی ہے. بجلی امیڈیٹلی 9 سینٹ کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کو 7 سینٹ پہ لے کر آئیں، کیونکہ ہمارے ریجن میں بجلی 7 سینٹ کی ہے جن سے ہم نے جا کر مقابلہ کرنا ہے، جن کے مقابلے میں ہم نے اپنا مال بیچنا ہے. 7,500 میگا واٹ آپ کے پاس ان یوٹیلائز پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، گھر سولر پہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک جن ہے 7,500 میگا واٹ کا جو ان یوٹیلائزڈ ہے، اور 20,000 میگا واٹ اور بھی آ رہا ہے اگلے 5-7 سالوں میں. اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جو ایکسٹرا بجلی ہے گورنمنٹ فوری طور پہ 22 روپے کے حساب سے دے دے. اس کیپیسٹی چارجز کے جن کو مارنے کے لیے اور کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ بجلی مہنگی رکھتے ہیں تو لوگ سولر پہ جاتے ہیں یا یونٹ بند ہو جاتے ہیں، بجلی آپ کے پاس اور ایکسیس ہو جائے گی. جو گورنمنٹ نے انکریمنٹل پیکیج دیا اس کو فیڈریشن ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے. کسی کا بل 22 روپے یونٹ نہیں آیا انڈسٹری کا، 34 سے 35 روپے یونٹ کا بل آ رہا ہے. تو ہم ایسی چیزیں نہ دیں جو ہم نہیں کر سکتے.